رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ارشاد۔ پہلا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے، ایک تو اس کی خوشی کم ہو جاتی، اور دوسرے اس کا حسد کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ایمان کی خوشی کی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ اور یہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق ہو جانا، نیکی کی توفیق ہو جانا، طاعت اور خیر کی توفیق ہو جانا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانا، اللہ کی ناراضی سے بچ جانا، قبر کی سختیوں سے اندھیریوں سے بچ جانا، حشر کی فتنہ سامانیوں سے بچ جانا، اللہ کے مقبول بندوں کی معیت نصیب ہو جانا، حساب اور کتاب کا آسان ہو جانا، اور جنت میں داخلہ ہو جانا۔ یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ مومن کو تو اس بات سے خوش ہونا چاہیے، بخلاف اس کی ہماری خوشی ہوتی ہے دنیا کی چیزوں سے۔ مال سے، دولت سے اور چیزوں سے ہمیں خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر موت سامنے ہو تو یہ خوشی خوشی نہ رہے، غمی میں تبدیل ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرے اس کی خوشی کم ہو جاتی۔ پھر اس دنیا کی خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، کشاکشی ہوتی ہے، کھینچاتانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر حسد ہوتا ہے۔ حسد یہی ہے کہ اس کو اچھی چیز مجھ کو مل گئی، یہ نہیں ملنی چاہیے۔ تو جس شخص کو موت یاد ہو اس کی لڑائی ختم، جھگڑا ختم، تنازع ختم، حسد بھی ختم۔ بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اس کی وجہ سے گھوم رہے یا ہمارے۔ جب اس گھر میں ہمیں رہنا نہیں تو ہماری بلا سے کالا چڑ رہی، ہمیں کیا؟ جب یہ چیز مجھے لینی نہیں تو میری بلا سے چھوڑو، ان دے دیں، کسی بنگی کو دے دیں، کسی یہودی کو دے دیں، سکھ کو دے دیں، مسلمان کو دے دیں، فاسق فاجر کو دے دیں، اچھے گیافے کو دے دیں، مجھے ان پر کیا اثر؟ مجھے تو یہ چیز لینی نہیں۔ اور جس شخص سے مرنا ہو اس کو وہ چیز لینی نہیں ہے۔
تو سارے جھگڑے بھی ختم اور یہ منافست اور کشاکشی بھی ختم، حسد بھی ختم۔ کل وہی لوگ جو اس دنیا کے مال و دولت کے لیے یا حکومت و وجاہت کے لیے لڑ رہے تھے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا حسد ہم پر، ان کے تو کام کی چیز نہیں ہے۔ تو اگر موت کا دھیان آدمی کو رہے تو ایک تو وہ دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، ہاں خوشی اور مسرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاعت میں استعمال فرما لے، بندے کو اپنے حکم میں استعمال فرما لے۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب ہے باب اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اس میں ایک حدیث کی ہے جو پہلے اس صفحے سے شروع ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یغرس فی ھذا الدین غرسا، اللہ تعالیٰ اس دین میں پودے لگاتے رہیں گے، یستعملہ فی طاعتہ، تم کو استعمال فرماتے رہیں گے اپنی زندگی میں۔ پرانے پودے اکھاڑی نئے لگا دیے، باغ تو تازہ ہے، سدا بہار ہے، لیکن نئے پودے مالی لگا رہا ہے، یا یوں کہو کہ باغ کا مالک لگا رہا ہے۔ تو خوشی کی چیز اگر ہے تو یہ ہے کہ حق تعالی شان ہمیں بھی اس باغ کا پودا بنا دیں اور ہمیں اپنی طاعت میں استعمال فرما دیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز خوشی کی نہیں۔ خوشی زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو کیا خوشی ہو دنیا کی چیزوں سے؟ ہم تو مرنے والے ہیں، ہمیں کیا خوشی ہے؟ اور اگر ہے تو جھوٹی خوشی، بہت جلدی خوشی کا یہ نشہ اترنے والا ہے۔ اسی طرح اگر موت کا دھیان رہے تو لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جس کا زیادہ تر منشا حسد ہوتا ہے، ہمارا سینہ صاف ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو، ایک حق پر ہے اور ایک ناحق پر، تو جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کا محل بنائیں گے۔ اور جو ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے کہ کسی کی چیزیں دے دو، اس کو مقدمہ بازی کی ضرورت نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی غضب الجنہ محل عطا فرمائیں گے، یعنی محل جنت کے اطراف میں۔ جھگڑا چھوڑ دینے کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔
اور اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھوڑا چھوڑ دے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دے، چھوڑو بھائی نہیں جاؤ مجھے جھگڑا نہیں کرنا. اس نے اتنا سا رتی سا حق چھوڑا اور اللہ تعالی نے جنت میں اس کو جگہ عطا فرما دی ایسی کہ پوری دنیا میں اس کی قیمت نہیں. دوسرے ارشاد میں حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کیا بات ہے، تم اس چیز میں تو بڑی حرص کرتے ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ضمانت لے لی ہے، اس کا خود کفیل ہو یعنی رزق. بڑی حرص کرتے ہو، بڑی تگودو کرتے ہو. لیکن تم اس چیز کو ضائع کرتے ہو جو تمہارے سپرد کی گئی تھی اور تم اس کے سپرد کیے گئے تھے، یعنی اپنا دین. دنیا کے مال و دولت کی یا رزق کی تحصیل میں حاصل کرنے میں تم بڑی حرص کرتے ہو، حالانکہ حرص نہ کرو تو رزق کیا ملے گا نہیں. اور تمہارے حرص کرنے سے زیادہ مل جائے گا کیا؟ نہیں، اتنا ہی ملے گا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ. رزق بھی بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی اجل اس کو تلاش کرتی ہے، پیچھے پیچھے پھرتا ہے. رزق اور اجل دونوں پیچھے پیچھے پھرتے ہیں آدمی کی، لیکن ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے. رزق آگے ہے اور اجل پیچھے. جب تک کہ رزق اس کو نہ پہنچ جائے اجل نہیں پہنچ سکتی. جتنا رزق کسی کے لیے لکھ دیا ہے، مقدر فرما دیا ہے، اس کو مل کے رہے گا اور موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق نہ پورا کر لے. اس کے لیے تو تم حرص کرتے ہو اور اللہ پر توکل نہیں کرتے، جتنا کرنا چاہیے اتنا بھی نہیں کرتے. چلو تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں ہلانا جس کو کسب کہتے ہیں، محنت کرنا، ریاضت کرنا بقدر ضرورت، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن بقدر ضرورت محنت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ حرص، چھینا جھپٹی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. عرفات کے میدان میں اور مینا میں سعودیہ کے ٹرک آتے ہیں پانی کی تھیلیاں لے کر، وہ اس طرح پھینکتے رہتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اب کس طرح تقسیم کریں، ایک ایک پھینکتے رہتے ہیں اور لوگوں کا جھمکنا دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. تم تو دنیا کی طلب میں اتنی حرص کرتے ہو جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کی تھیلی کے لیے حرص کرتا ہے، اتنا جھمکنا کرتے ہیں، حالانکہ مل جائے گا. اور جو چیز تمہارے سپرد کی گئی ہے اور تم جس کے سپرد کیے گئے ہو اس کو تم ضائع کرتے ہو. تمہارے سپرد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کام کے لیے تمہیں لگایا گیا ہے، اور تم سپرد کیے گئے ہو اپنی جزا اور سزا کے، اس کو بالکل ضائع کر دیا، محمد چھوڑ دیا، فکر ہی نہیں، نہ جزا کا شوق نہ سزا سے خوف، نہ کاغذ سے
رغبت اور اسی حرص، اور نہ اللہ تعالی کی ناراضی سے بچنے کی کوشش۔ پھر فرمایا کہ جنگل ڈاکٹر گھوڑوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں تمہیں جانتا ہوں۔ حیوانات کا ڈاکٹر اتنا نہیں جانتا گھوڑوں کو، ان کی بیماریوں کو، جتنا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے برے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اس لیے حکیم تھے نا، حکیم الامت تھے۔ تمہاری بیماریوں کو جانتا ہوں، تمہارے شعار کو جانتا ہوں، برے گنوں کو جانتا ہوں۔ اور ان کی 3 علامتیں ذکر فرمائیے برے لوگوں کی۔ لا یاتون الصلاۃ الا دبورا، نماز کو نہیں آتے مگر نہایت بے دل سے، جلدی سے ختم ہو تو چلیں، منہ قبلے کی طرف ہے ظاہر میں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے حقیقت میں منہ اپنے گھر کی طرف ہے اور پیٹھ قبلے کی طرف ہے۔ ایک منٹ کی تاخیر ہو جائے تو شور، ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھتے رہیں، کو اللہ و لعب کا تماشا ہو، بڑی دلچسپی سے اس کو سنیں گے، کبھی نیند نہیں آئے گی۔ ایسا کہنے لگے کہ نماز کی نیت باندھتا ہوں تو خیالات بہت آتے ہیں، اور یہ ہم میں سے اکثر کی شکایت ہے۔ میں نے شاید اس کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہ خیالات آتے نہیں ہیں، نماز میں خیالات نہیں آتے، بات یہ ہے کہ ادھر تمہیں اللہ اکبر کہی، تکبیر کہی نماز کی، تو گویا بجلی کا بٹن دبا دیا، سوئچ آن کر دیا، اور کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اللہ اکبر کہنا تھا کہ دل اور دماغ میں روشنی ہو گئی، جو یہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ فرمانے لگے کہ کمرے میں روشنی کر دی جائے تو کبھی چوہے پھدکتے ہیں، کبھی چپکلیاں دوڑتی ہیں، کبھی حشرات لرز دیتے ہیں، قسم قسم کی چیزیں بھاگتی ہیں، کونوں خدروں میں چھپ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہارے دماغ کے تمام چیزیں چھٹکنے لگتے ہیں، وہ پہلے سے تھے اس میں موجود، تمہارے دل میں یہ خیالات پہلے موجود تھے، صرف تاریکی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب جب روشنی ہو گئی تو دوڑنے لگے ہیں، تمہیں نظر آنے لگے، تم پریشان ہو گئے۔ تو میرا بھائی، نماز میں خیالات نہیں آتے، خیالات تو پہلے سے آ رہے تھے، یہ دریا پہلے سے چل رہا تھا، پہلے تمہیں نماز سے باہر نظر نہیں آتے، نماز میں یکسوئی ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس طرح نظر آنے لگے جیسا قیامت کے دن نامہ اعمال نظر آنے لگے گا، ریل کھل جائے گی۔
یہ نماز کا کمال ہے یا نقص ہے؟ اور اس کا علاج نماز سے پریشان ہونا نہیں. ان کو آنے دو. تم اللہ کے حضور حاضری دو توجہ کے ساتھ، اللہ کی تو متوجہ ہو. ان کو آنے دو، یہ چوہے ہوئے ہیں اصلاۃ الارض ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو. انشاءاللہ العزیز تمہیں حق تعالی شانہ کا قرب حاصل ہوگا، رضا حاصل ہوگی، تو اس کے بجائے دوسرے خیالات آنے لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مناجات مقبول میں نقل کی گئی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. یا اللہ میرے دل کے وساوس اور خیالات تیری خشیت اور ذکر کے، میرے وساوس کو اپنی خشیت یعنی ڈر اور اپنے ذکر سے تبدیل فرما دے. یوں سمجھ لو کہ نماز میٹر ہے، تھرمامیٹر جیسے لگایا جاتا ہے. تمہارے ذہن کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے یہ نماز کا میٹر ہے. اور مطلب یہ کہ تمہارے قلب کا میٹر ہے، تو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں کیا کیا خیالات ہیں، کیسی کیسی گندگیاں بھری ہوئی ہیں. پہلے تو پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو ہٹا دیا. ایک اور بزرگ سے شکایت کی گئی تھی کہ وساوس بہت آتے ہیں. حضرت فرمانے لگے کہ صحن میں کافی دن سے دیر سے جھاڑو نہیں دی تھی، ہواؤں کے ذریعے سے مٹی، پتے، نہ معلوم کیا کیا کچرا جمع ہو رہا تھا. تم نے کہا کہ اس کو جھاڑو دینے، صفائی بڑی اچھی چیز ہے. صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی شے. صفائی دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشاد ہے طہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. تم نے جھاڑو لی اور صاف کرنا شروع کر دیا، مٹی اتنی اٹھی کہ میں سانس لینا مشکل ہو گیا. تم چاہو گے کہ جھاڑو پر الزام دو گے کہ اس میں بڑی مٹی ہے. جھاڑو دے کر تو آدمی سانس بھی مشکل سے لیتا ہے. حالانکہ جھاڑو تو بیچاری صفائی کر رہی ہے، اس صفائی کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے. یہ مٹی اور یہ گرد و غبار، یہ کچرا پہلے سے تمہارے صحن میں موجود تھا. تو شکر کرو صفائی ہو رہی ہے، تھوڑا سا برداشت کرو. اگر تم توجہ اللہ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لو، جیسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، تو انشاءاللہ دیکھو تمہارے ذہن کی کیسی صفائی ہو جاتی ہے. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے، کل 200 نمازیں ہوئی، 5 وقت کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے، اس طرح کے درمیان میں ناغہ نہ ہو، کتبت لہ براءتان، براءت من النفاق و براءت من النار، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے 2 پروانے لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، 2 سندیں اس کو عطا کر دی جاتی ہیں.
ایک یہ کہ یہ شخص دوزخ سے بری ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ شخص نفاق سے بری منافق نہیں ہے، پکا ایماندار ہے۔ نفاق سے بری ہو جاؤ گے اور دوزخ سے بری ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ ان گندے خیالات سے بھی بری ہو جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ متوجہ رہو۔ متوجہ رہنے کا معنی یہ نہیں کہ تم دنیا و مافیا سے غافل ہو جاؤ، نہیں، خیالات آئیں گے، تمہارا ذہن اس کی طرف ان کے پیچھے لگ جائے گا، پہنچ جائے گا لالو کھیت، پھر واپس لے آؤ اس کو وہاں سے پکڑ کے واپس لے آؤ، کہو کہ بدبخت تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ پھر بھاگے گا، پھر لے آؤ، پھر بھاگے گا، پھر لے آؤ، اس کو بھاگنے کا کام کرتے رہنے دو اور تم اس کو پکڑ کر لانے کا کام کرتے رہو۔ اکابر فرماتے ہیں پوری کامل نماز کا ثواب ملے گا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے نبر اللہ مرقدہ کہ سجدے میں جا کر کے ایک لمحہ کے لیے تمہیں حضوری حاصل ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، بس تمہارا کام بن گیا، انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارے برے لوگ وہ ہیں جو نماز کو نہیں آتے مگر پیٹھ پھیرتے ہوئے منہ گھر کی طرف ہوتا ہے اور پشت مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ آدمی مسجد کو آتا ہے منہ مسجد کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کے خیالات کا اور ان کے دل کا رخ اس وقت بھی گھر کی طرف رہتا ہے، مسجد کی طرف نہیں۔ اسی لیے آدمی مسجد کو آتا ہے مسجد کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کے خیالات کا اور ان کے دل کا رخ اس وقت بھی گھر کی طرف رہتا ہے، مسجد کی طرف نہیں۔ اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ نماز کا حضور طہارت کے حضور پر موقوف ہے۔ آدمی کو وضو کرتے ہوئے جتنا حضور ہوگا اتنا ہی نماز میں حضور ہوگا۔ اگر وضو کرتے ہوئے غفلت ہوگی تو نماز میں بھی غفلت ہوگی۔ کسی بہت محبوب کو، کسی پیارے کو یا کسی معزز کو ملنے جانا ہو تو آدمی لباس تبدیل کرتے ہوئے، اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہوئے کیسا نفاست کا اور باریک بینی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں بارگاہ خداوندی میں حاضری کی تیاری کر رہا ہوں، میرے ظاہر اور باطن میں تو گندگی نہ لگی رہ جائے۔ وہ تو ظاہری طہارت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ تم ان 4 اعضاء کو دھو لو، مساکل و سر کا 3 اعضاء کو دھو لو، اور بدن پر کوئی اور اجازت نہ لگی ہو، بس تم مکمل پاک ہو گئے ظاہری طور پر۔ اللہ کے مقدس کلام کو ہاتھ لگا سکتے ہو، تم ایسے پاک ہو گئے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو، تمہیں حاضری کا علم دیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہری
گندگی کے ساتھ ساتھ باطنی گندگی بھی آنے لیے پھر رہا ہے. اور مان جائیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا اللہ مجھ کو بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے، اور مجھ کو بنا دے خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے، اور مجھ کو بنا دے ان لوگوں میں سے جن پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ غم. لیجیے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ باطنی طہارت بھی حاصل ہو جائے گی. ظاہر کو پاک کرتے ہیں پانی کے ساتھ اور باطن کو پاک کرتے ہیں توبہ کے ساتھ. تو اگر ہم وضو سنوار کر کریں، آرام کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ نماز کے اندر بھی وضو نصیب ہوگا، اس میں نورانیت ہوگی. اور اگر وضو صحیح نہیں کیا تو نماز کیا وضو ہوگا؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے نماز میں، قرات میں گڑبڑ ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا ما بال اقوام لا يحسنون الطهور اولئک الذین یلبسون علینا صلاتنا. کیا بات ہے، لوگ وضو ٹھیک کر کے نہیں آتے، یہ لوگ ہماری نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرماؤ مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی کے وضو نہ کرنے کی وجہ سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اثرات ہوئے. اس اشارے کو سمجھو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی، قرات میں گڑبڑ ہو گئی، ایک آدمی کے وضو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے وضو ٹھیک کرو اور وضو دھیان کے ساتھ کرو. بزرگ فرماتے ہیں وضو کی دعائیں یاد کرو اور وضو کے دوران وہ دعائیں پڑھتے رہو. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں وہ دعائیں لکھی ہیں اور عام طور پر نمازوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہتمام ہوتا تھا دعاؤں کا. کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھو، چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو، سر پر مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو، پاؤں دھوتے ہوئے یہ دعا پڑھو. اور نہیں کوئی تمہیں دعا یاد تو چوتھا کلمہ پڑھتے رہو. حدیث شریف میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو نماز کو پشت پھیر کرنا ہو منہ کر کے آؤ. ہم لوگ تو نماز کی نیت مانگ کے بھی منہ طرف قبلہ شریف کے یوں کر دیتے ہیں، پیچھے سے مانگ کے اللہ اکبر. ہمارے ظاہر کا رخ قبلے کی طرف ہے اور ہمارے باطن کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے. جس طرح ظاہر کا رخ قبلے کی طرف کیا ہے اس طرح باطن کا رخ بھی قبلے کی طرف کرو، اپنی توجہ بھی قبلے کی طرف کرو. قبلہ نہیں بلکہ صاحب قبلہ، قبلے کا مالک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو. اور دوسری علامت ذکر فرمائی وَلَا يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ إِلَّا خُجْرًا، اور قرآن کو نہیں سنتے مگر جیسے قصہ کہانی ہوتی ہے. ایک قصہ تھا سن لیا تھوڑی دیر کے لیے طبیعت خوش ہو گئی. قرآن کو قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے احکم الحاکمین کا حکم نامہ ہے.
یہ ہمارے محبوب کا نام محبت ہے. اس کا ایک ایک پیغام، ایک ایک لفظ ہمارے لیے پیغام حیات ہے. اسی کے ساتھ ہماری دنیوی فلاح اور آخری سعادت وابستہ ہے. قرآن پڑھو یا قرآن سنو تو قرآن کے انوار کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالی قرآن کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. امام قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم کسی دوسری چیز سوچ میں. ولا یعتق محرورهم، اور ان کے آزاد کرتا غلام بھی آزاد نہیں ہوتے. پہلے غلام زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کو آزاد کرنے کا حکم تھا. کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا، کئی موقعوں پر مستحب قرار دے دیا. لوگ ان کو آزاد کرتے تھے، لیکن آزاد کرنے کے بعد بھی پھر ان کو اپنا غلام سمجھتے تھے. وہ بیچارے آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد نہیں، پھر بھی ان پر روک چھانٹتے ہیں، دھونس جماتے ہیں. یہ برے لوگ. جب تم نے اس کو آزاد کر دیا تو تمہارے برابر کا ہو گیا، اب تمہارا ان پر کوئی حق نہیں رہا. اور تیسرے ارشاد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. ویسے تو آدمی کو زندگی بھر اللہ کی رحمت کا اور خیر کا طالب رہنا چاہیے، اس کی تلاش میں رہنا چاہیے. یہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے، ان للہ فی الدار نفحات. اوقات کے اندر اللہ تعالی کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. جیسے ہوا چلتی ہے کبھی جھونکا جاتا ہے. ہوا تو چلتی رہتی ہے لیکن کبھی ہوا کا جھونکا جاتا ہے بڑا چنگا، اور کبھی بڑا گم جھونکا آتا ہے. اللہ کی رحمت کے جھونکے آتے ہیں. اللہ تعارضوا لہا، ان جھونکوں کا تعرض کرو، استقبال کرو اور ان کو وصول کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ جھونکے پہنچا دیتے ہیں. جو اللہ کے بندے اس وقت متوجہ اللہ ہوتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں. انعامات تقسیم ہو رہے ہیں اللہ کی جانب سے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ 24 گھنٹے میں قبولیت کا وقت آتا ہے. اس وقت آدمی جو کچھ مانگے پار، چاہے دنیا مانگ لو، چاہے دین مانگ لو، چاہے اللہ کی رحمت مانگ لو، چاہے موت مانگ لو. ہمارے حضرت حکیم محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کو کوسنے دیتی رہتی ہیں، بددعائیں دیتی رہتی ہیں، اور کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. پھر یہ روتی ہے، انہوں نے تو خود بہت دعا مانگی تھی. اس لیے بچوں کے لیے بد دعا نہ کرو، کسی دوسرے کے لیے بد دعا نہ کرو، نیک دعائیں کرو. جب بھی موقع مل جائے متوجہ اللہ ہو جاؤ کہ شاید یہ قبولیت کا وقت ہو. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کون سا وقت ہے، اور یہ نہیں کہ ایک ہی وقت ہوا کرے، ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک وقت آتا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے، یا یوں کہو کہ اس میں اللہ کی رحمت کا جھونکا آتا ہے.
اللہ کی رحمت کے جھونکوں کو وصول کرو اور ان کو اپناؤ، مطلب یہ کہ تم متوجہ اللہ رہو۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت تو آ جائے کہ ہم متوجہ اللہ ہو جائیں، شاید یہی وقت ہو۔ انعامی مان خرید کر کے رکھتے ہو، یہ شاید ہمارے نمبر نکل آئے انعام کا، حالانکہ لاکھوں میں سے ایک نکلے گا، باقی سب کے نہیں، ایک نکلے گا، اور جس نکلا ہے تم اس کو کہتے ہو بڑے خوش قسمت۔ انعامی بانڈ وہ جو سرکاری ہوتے ہیں نا، ان کی حیثیت کرنسی کی ہے، خرید کر رکھنا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن انعام دینا اس کا جائز نہیں۔ میں ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن اتنی بات مجھے اندر کو بھی معلوم ہے کہ یہ حکومت کی، اب کیا کہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، سب سے نہیں کہنا چاہیے، عوام سے دھوکہ بازی نرم سے رکھ دیا۔ اول تو اگر 10 ارب روپے کی مالیت تمہارے پاس ہے تو 10 ارب روپیہ چھاپو، نوٹ چھاپو، لیکن یہ بجائے 10 ارب کے 10 کروڑ چھاپتے ہیں۔ یہ محض دھوکہ ہے۔ اور پھر یہ نوٹ تو قانونی کرنسی تھی، حکومت نے انعامی بانڈ جاری کر دیے اور یہ غیر قانونی کرنسی ہے۔ انعام دینے کے بہانے عوام کی حکومت چالی۔ تو خیر یہ تو درمیان میں مسئلہ ذکر کیا میں نے، کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نمبر نکلنے والا ہے لاکھوں میں سے، تو تم خرید کر رکھتے ہو، ایک نہیں ہزاروں خرید کر کے رکھتے ہو، ایک نوٹ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نوٹ خرید کر کے رکھتے ہو کہ شاید ان میں سے کوئی نمبر نکل آئے۔ میں کہتا ہوں انعامی بانڈ سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خرید لو۔ ممکن ہے کہ یہی وقت قبولیت کا یہی نمبر نکلا ہے تمہارا، اس وقت جنت مانگو جنت مل جائے گی، اللہ کی رحمت مانگو رحمت مل جائے گی، دنیا و آخرت کی کوئی سعادت مانگو مل جائے گی۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگا کرو، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، یا اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے، آپ تو مجھے جانتے ہیں، میرے عیوب اللہ کے علم میں ہیں، کسی کو معلوم نہیں، بیوی بچوں کو بھی معلوم نہیں، اللہ کو معلوم۔ یا اللہ جس طرح آپ نے یہ چھپا کر کے رکھے ہوئے آپ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح پردہ ڈال دیجیے، آخرت میں بھی ہمارے عیوب ظاہر نہ ہو۔ اور دوسرے اللہ سے مانگا کرو کہ ہماری جو خوف کی چیزیں ہیں اندر، جن سے خطرہ ہے ہلاک ہونے کا، اللہ تعالیٰ ان کو امن سے مبدل کر دے۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تحقیق فرما رہے، وہ تو تمام علوم ان حضرات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے۔ اللہم استر عوراتی وآمن ضراتی، یا اللہ پردہ ڈال دے میرے عیوب پر اور امن عطا فرما میرے خطرے کی اور خوف کی چیزوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی ہماری مجلس
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے شاہراہ قائدین پر، قائد اعظم مقبرے کے پاس۔ آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ یہ ہمارے نصرت اللہ صدیقی صاحب نے فرمایا ہے کہ وضو خانے کے ٹائلوں وغیرہ کے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس میں کچھ زائد کام ہوا ہے جس کی وجہ سے رقم بھی اختتام کو پہنچی ہے۔ اب وضو خانے کی ٹوٹیوں اور پلمبر کی مزدوری کے لیے رقم درکار ہے۔ ٹوٹیاں وغیرہ وغیرہ یہ 809 روپے کی بنتی۔ اس کے علاوہ دائیں جانب بھی کام کرانا ہے۔ چندے کا دفتر کھول دیا گیا ہے۔ تمام حضرات سے اس کام کے لیے درخواست ہے۔ 500 روپیہ اور 200 روپیہ۔ پتلون پہننا کیسا ہے؟ بھائی تم تو مسئلے پوچھنے لگے ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ سید شفیق احمد خان ان کے کچھ جائز کام پھنس گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیں۔ ہمارے دوست اعجاز صاحب ضیاء الدین ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بیوی کے نام شوہر کا لکھنا جیسے کہ آج کا روایت ہے، یا والد کا نام لکھنا شرعاً دونوں جائز ہیں، کیونکہ مقصود شناخت ہوتی ہے۔ فلاں ولد فلاں یا فلانا زوجہ فلاں، مقصود شناخت ہے۔ باقی قیامت کے دن تو باپ کے نام سے پکاری جائے گی، عورت بھی اپنے باپ کے نام سے پکاری جائے گی، مرد بھی اپنے نام سے پکارے جائیں گے، شوہر کے نام سے قیامت کے دن ہی پکاری جائے گی۔ اسی لیے تو بے نظیر اپنے آپ کو بھٹو کہلاتی ہے، زرداری نہیں کہلاتی۔ کہتے ہیں میں نے ایک مکان کا سودا کیا ہے، 3 مہینے کی مہلت ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے۔ یہ سب ایک لکھ رہے ہیں تحریر کینیڈا سے خط ہے یہ کہ میں اپنے دوست کے ہاتھوں کینیڈا میں مقیم ہوں، بحثیت مسلمان بہت پریشان ہوں، نماز باقاعدہ پابندی سے پڑھتا ہوں، علماز ہے کہ آگے کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ یہ خاتون لکھتی ہیں کہ ان کے دیور ڈاکٹر آصف بیرون ملک میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ سب لکھتے ہیں کہ ان کی خالہ قمر النساء وحدہ سعید رحمۃ اللہ حسینی کا کل انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ ڈاکٹر منیرہ وادی والا ان کی صحت اچھی نہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ مہربانی فرما کر مسجد کے باہر جو رش ہوتا ہے اس کو ذرا کم کر دیں تاکہ خواتین کے جانے کی جگہ مل جائے۔ بھائی عورتوں کے دروازے کے سامنے کیوں رش ہوتا ہے؟ خواتین کو اوپر جانا ہوتا ہے، آنا اس دروازے کے سامنے لے کے اتنا کھڑے ہوا کرو۔ یہ اتنی عقل تو تم لوگوں کو خود ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں درد ہے
جوڑوں میں درد ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میری لڑکی کے رشتے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ میسر و مقدر فرما دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری بھتیجی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں میری بہن کی شادی کا مسئلہ کافی عرصے سے حل نہیں ہو رہا، والدین پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دے۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ امتیازی نمبروں میں کامیابی عطا فرمائے، یہ بھی امتحان میں کامیابی کی دعا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ 22 ویب صاحب ہسپتال میں میرے علاج ہیں، دونوں پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ارشاد۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹلوی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63708113